بڑے دکھ کی بات ہے کہ خطبہ عظام موضوع، من گڑت، ضعیف، بے سروپا، بے سند قسم کی روایات، واقعات اور چیزیں عوام الناس کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا صحیح ترین احادیث مبارکہ اور صحیح ترین واقعات کا ذخیرہ کیا کم ہے؟ کیا اس میں عوام الناس کے لیے نصیحت کا اور سبق کا کوئی سبق نہیں ہے؟ کیا اس میں صحابہ کرام کے، اہل بیت کے اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے فضائل اور ان کی فضیلتیں موجود نہیں ہیں؟ کہ میں اور آپ جو ہے ضعیف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، میں اور آپ جو ہے موضوع اور من گڑت چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کی مجمع کے اندر واہ واہ ہوگی، آپ کو داد ملے گی، آپ پر نوٹوں کی بارش ہوگی، آپ کے اوپر جو ہے لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں گے، ہاتھ بلند کریں گے۔ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس کی وجہ سے اسلام کا نقصان ہوگا۔ جس اسلام کے آپ مبلغ ہیں اس اسلام کا نقصان ہوگا، جس دین کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس دین کا نقصان ہوگا کہ یہ جو آپ نے موضوع، من گڑت، بے سروپا، بے سند روایات لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، یہ اسی طرح سنتے سنتے جو ہے، سنتے سناتے جو ہے ایک عوام تک، ایک آگے آنے والی نسل تک پہنچے گی، اور سارا کا سارا گناہ وہ آپ کے سر ہوگا، اس لیے کہ اس کے موجد، اس کی ابتدا کرنے والے آپ تھے۔ اب آپ کہیں جی کہ ہم نے تو فلاں سے سنی تھی، ہم نے فلاں جگہ پر پڑھی تھی، تو بھئی کیا اسلام کا مبلغ بننا اتنا آسان ہے کہ جو بات آپ نے جہاں سے پڑھی، جو بات آپ نے جہاں سے سنی، آپ بس بیان کر دیں؟ آپ کو تحقیق کی، تفتیش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خطبہ عظام، آپ اسلام کے سفیر ہیں، آپ کی ایک ایک بات لوگ اسلام کی بات سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ والا شخص جو ہے جو بیان کر رہا ہے یہ کوئی اس کی بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، صحابہ کرام سے ان روایات کو، ان باتوں کو پیش کر رہا ہے۔ یہ جو اس نے بات کی ہے یہ تو کوئی کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ تو لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اس لیے کہ خطبہ عظام اسلام کے سفیر ہیں۔ لیکن اگر سفیر ہم ہو کر اسلام کی سفارت اور ترجمانی ہم غلط کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے گا ہم امت مسلمہ کا مستقبل کے حوالے سے نقصان کر رہے ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ تمام خطبہ عظام سے ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ خدا را بے سروپا روایات، بے سند روایات، ضعیف، موضوع، من گڑت اور مجروح قسم کی روایات اور واقعات بیان کرنا چھوڑ دیں۔ صحیح ترین احادیث اور صحیح ترین مواد، صحیح ترین واقعات بے شمار پڑا ہوا ہے۔ یقین جانے کہ میں ابھی آپ کے سامنے گنوانا شروع کروں صحابہ کرام کے فضائل کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، اور دیگر جو ہم بیان کرتے ہیں نا عوام الناس سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہلوانے کے لیے، اور مجمع میں شور بپا ہو جائے، مجمع کھڑا ہو جائے، ہاتھ بلند ہو جائیں، ان مقاصد کے لیے جو ہم کرتے ہیں نا، بے سروپا چیزیں پیش کرتے ہیں، یقین جانے کہ صحیح ترین احادیث مبارکہ اور صحیح ترین مواد اتنا پڑا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے سر میں وہ بیان کریں اور وہ پیش کریں تو یقین جانیں کہ ضعیف کی وجہ سے جو آپ کی واہ واہ ہوتی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ ہوتی ہے، نوٹوں کی بارش ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ صحیح مواد پیش کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے یہ تمام تر چیزیں موجود ہو سکتی ہیں۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ آپ صحیح ترین چیزوں سے وابستہ ہو جائیں، صحیح مواد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، جو اصل ماخذ ہے، اصل منبع ہے، اصل سرچشمہ ہے صحیح ترین واقعات کا، صحیح ترین روایات کا، صحیح ترین احادیث مبارکہ کا، ہم اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، وابستہ نہیں ہوتے، ہم اس کے ساتھ جو ہے مربوط نہیں ہوتے، بلکہ ہم ثانوی کتابیں جو موجود ہوتی ہیں مارکیٹس میں اور مکتبوں کے اندر، ہم ان سے وابستہ ہو کر پھر جو اس میں مواد ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را جو اصل سرچشمہ ہے، کتابیں ہیں احادیث مبارکہ کی، تاریخ کی اور واقعات کی، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اور میں تو کہوں گا کہ جو آپ بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اگر آپ نے کہا جی یہ حدیث پاک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ حدیث پاک ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے اس حدیث پاک کو جو کہ بیان کرنے لگے ہیں اصل کتاب سے نہیں دیکھا، کسی ثانوی درجے کی کتاب سے دیکھ کر آپ بیان کر رہے ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا خدا را اسلام کے مستقبل کے حوالے سے صحیح پہنچنے کی جو ایک ہمارے اندر امنگ اور تڑپ ہے، اس کے پیش نظر کہتا ہوں کہ خدا را تب تک آپ اس حدیث پاک کو آگے بیان نہ کریں جب تک کہ آپ نے جو ثانوی کتاب سے اس حدیث پاک کو پڑھا تھا، آپ اس کو اصل اس کا ماخذ تھا، اصل جو اس کا منبع اور ماخذ تھا وہاں پر دیکھ نہیں لیتے، تب تک آپ آگے نہ بیان کریں۔ جو آپ منہ سے کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے،
سوچے تو صحیح ہے، کیا میں نے حدیث پاک خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، خود میں نے یہ پڑھی ہے جس کتاب کا میں حوالہ ذکر کر رہا ہوں، یا میں بے حوالہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث پاک ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ حدیث پاک کی کتابوں میں موجود ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ کیا میں نے اس حدیث پاک کو جو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں حدیث پاک کی کتاب سے دیکھا ہے، میں نے وہاں سے پڑھا ہے، میں نے وہاں پر جو ہے اس کو میری اسٹڈی میں، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں آئی تو پھر آپ نہ پیش کریں، پھر آپ کتاب کی طرف مراجعت کریں، وہاں سے پڑھیں، دیکھیں، تحقیق اور تفتیش کریں، اس کے بعد عوام الناس کے سامنے بیان کریں۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی طرف سے بیان کر دیتے ہیں، جو سنی سنائی ہوتی وہ بیان کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کی ثانوی درجے کی کتب سے ہم دیکھ کر پڑھ کر جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح بھی اس کی کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، اس کی کوئی سند بھی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی منبع، اس کا کوئی ماخذ، اس کا کوئی مرجع بھی ہے کہ نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب تک آپ جو بات اپنے زبان سے نکالنے لگے ہیں اسلام کی ترجمانی کے اندر، اسلام کی بات کہہ کر، سمجھ کر اسلام کی بات بتانے لگے ہیں، اس بات کا جب تک آپ کے پاس حوالہ ریفرنس نہ ہو، اور وہ حوالہ اور ریفرنس کے جو کسی نے نہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے اس کو تلاش کیا ہو، وہ حوالہ جب تک آپ کے پاس نہ ہو تو خدا را اپنی آخرت کی خاطر، امت مسلمہ کے صحیح مستقبل کی خاطر، اور یہ جو دین ہمارے پاس کتابی صورت کے اندر موجود ہے اس کی صحیح آگے منتقلی کی خاطر، اور اس کی پاسداری کے لیے، اور اس کے اس احیاء کے لیے، اس کی خاطر میں آپ سے التماس کروں گا کہ کبھی عوام الناس کے سامنے یہ چیزیں پیش نہ کریں۔ آپ رک جائیے، صحیح ترین مواد عوام کے سامنے پیش کریں، بلکہ آپ لوگ ہی حدیث پاک بیان کرتے، اور حدیث پاک بالکل درست ہے کہ من غش فلیس منا، کہ جو شخص ملاوٹ کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کیا اس حدیث پاک کا تعلق صرف تجارت کے ساتھ ہے؟ اس حدیث پاک کا تعلق صرف گندم کے ساتھ ہے، دودھ کے ساتھ ہے؟ ہم دودھ والوں کو تو خوب سناتے ہیں کہ جی یہ دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا۔ تو کیا جو دین میں ہم ملاوٹ کرتے ہیں موضوع روایات کے ذریعے سے، من گڑت روایات کے ذریعے سے، سخت ترین ضعیف روایات کے ذریعے سے، مجروح ترین روایات کے ذریعے سے، تو کیا یہ وعید ہمارے اوپر صادق نہیں آتی فلیس منا، کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ کیا دنیا کی ملاوٹ کے بارے میں تو اتنی سخت وعید ہے، کیا دین کی ملاوٹ کے بارے میں یہ وعید صادق نہیں آتی؟ بدرجہ اولا صادق آتی ہے۔ تو اس لیے خدا را امت مسلمہ کے حال پہ رحم کریں، اپنے حال پہ رحم کریں، آپ نے خدا بندے قدوس کو جواب دینا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالتا نہیں یہاں تک کہ ایک نگہبان مقرر ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر جملہ، ہر بات، اور ہر حدیث، ہر روایت، ہر واقعہ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا قیامت کے دن آپ کے یہ بول اللہ رب العالمین کے ترازو میں تولے جائیں گے۔ تو اگر وہ سارے کے سارے بول جو آج کل ہم واہ واہ کے لیے، سبحان اللہ کے لیے ضعیف، موضوع، من گڑت اور نہ جانے کیسے کیسے پیش کر رہے ہیں، سارے بے وزن ہو گئے، بے وقت ہو گئے، اور اسلام کی مبارک وجود پر ضرب لگانے والے بن گئے، بجائے اس کے مرہم لگانے والے ہوں یہ ضرب لگانے والے بن گئے، بجائے اس کے کہ اسلام کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو اسلام کو نقصان پہنچانے والے بن گئے۔ تو یاد رکھیے گا آپ اس موقع پر اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس موقع پر اپنے نبی کا کیسے سامنا کریں گے؟ تو اس لیے اس قسم کی تمام روایات سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں۔ اگر آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے، آپ میں خطابت ہے، لیکن روایات کی تحقیق، تفتیش اور ان کو جانچنا، پرکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس حوالے سے آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو کسی بڑے عالم دین سے، متبحر عالم دین سے، شیخ الحدیث سے آپ رابطہ قائم کریں۔ جو روایت آپ نے ثانی کتاب سے دیکھی ہے اس عالم دین سے پوچھیں، شیخ الحدیث سے پوچھیں کیا اس کی کوئی سند ہے، کیا یہ حقیقی بات ہے، کیا میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں؟ اگر وہ اپنی مہر تصدیق ثبت کر دے تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، تو پھر تو آپ کے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو اس لیے خدا را ایسی کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہے الحمدللہ کہ جس میں علماء کرام نے صحیح ترین روایات کو جمع کر دیا ہے، اور جو صحیح کے علاوہ یعنی ناقابل سماعت، ناقابل تشہیر اور تبلیغ اور جو آگے پہنچانے والی روایات جن کو نہیں پہنچانا چاہیے، وہ ساری کی ساری روایات ایک جگہ پر جمع کر دی، واقعات کو جمع کر دیا۔ الحمدللہ بہت کام ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو ان کتابوں سے وابستہ کریں، ان شخصیات سے وابستہ کریں۔ تو میں خطبہ عظام سے التماس کروں گا کہ آپ اسلام کے سفیر ہیں، صحیح سفارت کریں،
صحیح اسلام کی ترجمانی پیش کریں تو انشاءاللہ العزیز اسلام کی جو آپ نے تبلیغ اور ترویج کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ امت مسلمہ کی بھی جو فلاح و بہبود ہے اور اس کے اندر جو ہے ان کا اچھا مستقبل ہوگا، اور اسی طور پر اسلام صحیح آگے منتقل ہوگا، اور آپ کی آخرت بھی جو ہے صحیح اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر نامہ اعمال جب پیش ہوگا تو آپ کی آخرت کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ ہوگا۔